بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بدن پر سرخ رنگ کے دانے نکل آئیں تو دانوں پر آلو کو ابال کر آلو ٹھنڈا کر کے دانے والی جگہ پر لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ خواتین کو جسمانی کمزوری ہو تو روزانہ کھانے میں چقندر استعمال کریں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے پھولوں کے گملے میں ایک چٹکی چینی ڈال کر اپنے پھولوں کی زندگی کو طویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں تو نہاتے وقت جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کریں۔ ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے دھوئیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ پھلوں کے جوس میں شوگر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے کا ہلکے سے مساج کرنے سے چہرے کے نشان، داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی کھانسی بے قابو ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھائیں اور ایسا کرنے سے کھانسی رک جائے گی۔ گرما پھل کھانے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے بیج سکھا کر کھانے سے پیشاب کی جلن اور گردے کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو مصیبت آنے والی ہے۔ میٹھا رات کو کھا کر سونے سے نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہسن کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں بے تحاشا مچھر ہیں تو امرود کو جلا کر اس کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹنے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سفر کرنے سے گریز کریں۔ نیم کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے ذہنی دباؤ میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھیوں کو سرخ رنگ نظر نہیں آتا ہے؟ دودھ کی جھاگ اگر ہونٹوں پر لگائی جائے تو ہونٹ کبھی پھٹتے نہیں ہیں۔ انجیر کھانا فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے تیز ہوتی ہے۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کاٹ کر اس میں تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گردن کی پچھلی طرف برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے اور نیند بہت اچھی آتی ہے۔
اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملے، گھی اور نمک کم کھایا کرو ورنہ دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک بڑھاتا ہے۔ بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آئے جو تم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کریں۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہو تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اور چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہو۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد دور ہوگا۔ نمک کم سے کم کھاؤ تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ سوتے وقت روغن بادام میں دودھ ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے
بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کا درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اسپغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہے جو اسپغول سے ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں اور جسمانی کمزوری، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر کے پھر ناف پر لگا کر مساج کریں۔ پیٹ چند ہی دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو اندر سے نرم اور باہر سے خستہ بنانے کے لیے پکوڑوں کو بناتے وقت اس میں 2 سے 3 چمچ تیل ڈال دیں اور پھر پکوڑوں کو بنا کر تلیں۔ پکوڑے انتہائی نرم اور باہر سے کرسپی بنیں گے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں۔ دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ افطاری کے بعد اکثر لوگوں میں سستی اور کاہلی کے ساتھ ساتھ آدھے سر کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں برف کے کیوب گردن کے نچلے حصے پر رگڑیں، آدھے سر کے درد میں فوراً آرام آ جائے گا۔ رمضان میں اکثر لوگوں کو لوز موشن ہو جاتے ہیں۔ افطاری میں بیسن کے بنے پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کھانے کی وجہ سے تو ایسے میں آدھے سے 1 چائے کا چمچ پتی جو چائے میں ڈلتی ہے پانی کے ساتھ پھانک لیں، موشن فوراً رک جائیں گے۔ اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چھلکے سے علاج: اگر آپ اپنے چہرے کی جھریاں کم کرنا چاہتے ہیں تو کیلے کا چھلکا لیں اور اسے اس جگہ پر ملیے جہاں جھریاں زیادہ ہوں۔ کچھ دیر تک اس کا مساج کریں اور آدھے گھنٹے بعد منہ دھو لیں۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر بالوں پہ لگا دیجئے، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو فوراً ململ کے کپڑے میں اسٹرابیری کا رس ڈال کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں اور بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔
کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئیں، وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بات کرتے وقت جس کے آنسو آ جائیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔